بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ان کی ہے جن کو پروردگار عالم نے علم و اختیار عطا کیا۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بی بی فاطمہ کے نکاح کا حیرت انگیز واقعہ قرآن کی دلیل کے ساتھ سنائیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب بی بی فاطمہ کے نکاح کا وقت قریب آیا تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ بی بی فاطمہ سے نکاح کرے۔ چند اصحاب نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اس معاملے میں خدا کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر فرمایا کہ خدا کا حکم ہے کہ جس کی گھر کی چھت پر ستارہ اترے گا اس سے فاطمہ کا نکاح ہوگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام آپ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم دونوں کا نکاح آسمانوں پر خدا نے کر دیا ہے، اب حکم ہے کہ زمین پر میں تمہارا نکاح کروں۔ بی بی فاطمہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹی آپ اس رشتے سے راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بابا آپ کو اختیار ہے۔ بالآخر وہ وقت قریب آ گیا، ایک ستارہ آسمان سے چلا اور آپ نے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ اکبر۔ جب ستارے نے مولا علی کے گھر کا رخ کیا تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اور جب ستارہ مولا علی کے گھر کی چھت پر اتر گیا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد ہے کہ ترجمہ: قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا۔ بالآخر سورج کا چاند نمودار ہوا، نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حق مہر کی رقم رسول خدا کو دی۔ رسول خدا نے ان پیسوں سے نکاح کے انتظامات کیے۔ اس طرح بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا اور کا نکاح خود رسول خدا نے پڑھایا تھا۔ فاطمہ کا حق مہر 400 سے 500 درہم تھا، اور حق مہر میں بی بی فاطمہ نے رسول خدا کی امت کی بخشش طلب کی، اور خدا کی طرف سے آپ کو جنت اور زمین، پوری دنیا کا پانی اور نمک دیا گیا۔ یہ تھا بی بی فاطمہ کے نکاح کا حیرت انگیز واقعہ قرآن کی دلیل کے ساتھ۔ آپ تمام کو میری جانب سے بی بی فاطمہ کا نکاح بہت بہت مبارک ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔